السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یؤتى بأشد الناس كان بلاء في الدنيا من أهل الجنة فيقول اصبغوه صبغة في الجنة فيصبغونه فيها صبغة فيقول الله عز وجل يا ابن آدم هل رأيت بوسا قط أو شيئا تكرهه فيقول لا وعزتك ما رأيت شيئا أكرهه قط ثم يؤتى بأنعم الناس كان في الدنيا من أهل النار فيقول اصبغوه فيها صبغة فيقول يا ابن آدم هل رأيت قط قرة عين قط فيقول لا وعزتك ما رأيت خيرا قط ولا قرة عين قط رواه احمد و مسلم۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ مسند احمد اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر درج کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 1167۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش زدہ، مصیبت زدہ، پریشانیوں سے دوچار شخص جو جنتی ہوگا اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو جنت کا چکر لگواؤ۔ فرشتے اسے جنت کا چکر لگوائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اے آدم کے بیٹے، اے ابن آدم، کیا تو نے دنیا میں کوئی تنگ حالی، پریشانی، غم اور فکر نام کی کوئی چیز دیکھی؟ وہ کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو مجھے ناپسند ہو۔ یعنی جنت کے چکر لگانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ میں نے دنیا میں دکھوں بھری لائف، دکھوں بھری زندگی میں نے گزاری ہی نہیں۔ پھر دنیا کے سب سے زیادہ خوشحال اور آرام اور سکون کی زندگی بسر کرنے والے شخص کو لایا جائے گا جو جہنمی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو ایک دفعہ جہنم میں ڈبو، جہنم میں ڈبکی لگواؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی اچھی اور خوشحال باعث تسکین چیز دیکھی؟ کیا دنیا میں تو نے کبھی خوشی اور آرام والی زندگی گزاری؟ وہ کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم، آج تک میں نے کوئی خیر سکون والی زندگی نہیں گزاری اور کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت یہ اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں کا آخری مقام ہے، اور اطاعت گزاروں کے لیے اللہ رب العالمین کا عظیم انعام ہے۔ یہ مقام بننے کے بعد قیامت کے دن ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے دنیا میں ایمان لا کر نیک اور اچھے کام کیے، اگرچہ ان کی دنیاوی زندگی دکھوں میں، پریشانیوں میں، غموں میں، تنگ دستیوں میں اور پریشانیوں میں گزری۔ اسی طرح جہنم یہ اللہ رب العالمین کے نافرمان بندوں کا آخری اور بری قیام گاہ اور برا ٹھکانہ ہے، جسے اللہ رب العالمین نے کافروں، نافرمانوں، مشرکوں، فاسقوں اور بدعتیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اگرچہ ان کی دنیاوی لائف، ان کی دنیاوی زندگی آرام، سکون اور خوشحالی میں گزری ہو،
اسی طرح اس حدیث سے جنت کی شان کا پتہ چلتا ہے کہ جنت کی وہ شان ہے کہ ساری زندگی دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں میں بسر کرنے والا شخص جنت کی ایک جھلک دیکھتے ہی دنیا کے سارے غموں کو، سارے فکروں کو، ساری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو بھول جائے گا، اور جہنم کے عذاب کی ہولناکی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ساری زندگی دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والا شخص کہ جب وہ جہنم میں داخل ہوگا، جہنم کی ایک جھلک دیکھتے ہی وہ دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ اس لیے دنیاوی عیش و آرام اور دنیا کی جو یہ آرام ہے، جو سکون ہے، اس کو انتخاب کرنے کے بجائے ہمیں آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، آخرت کی نعمتوں کی فکر کرنی چاہیے، ایمان اور عمل صالح اور تقوی کی زندگی اختیار کرنی چاہیے تاکہ آخرت کی ہمیشگی والی نعمتوں کے ہم مستحق ٹھہریں، اور آخرت کی نعمتوں اور اس کی دائمی زندگی کے مقابلے میں ہمیں دنیا کی قدر و قیمت اور اس کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت کے مقابلے میں، اس کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی یہ نعمتیں، یہ ان کی کوئی وقعت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ایک حقیر چیز ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجَعُ، یعنی آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی جو حیثیت ہے وہ ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈبوئے اور پھر نکال کر دیکھے کہ وہ سمندر کا کتنا پانی لے کر کے آئی۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے اور دنیا کی نعمتوں کی یہی جو ہے حیثیت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے، اس کے عیش و عشرت اور آرام کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہمیں آخرت کے طلبگار بننا چاہیے، جنت کی نعمتوں کی خواہش کرنی چاہیے اور آخرت کی فکر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مومن پر دنیا میں بڑی بڑی آزمائشیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، ایسے موقع پر گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ خوشی کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر ضروری ہے کیونکہ آخر میں کامیابی ایسے ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَاعْذِرُوا بِالْبَاقِي لِلْفَانِي، یعنی باقی رہنے والی چیز کے لیے فانی تکلیف کو برداشت کر لو، یعنی آخرت کے لیے، جنت کے لیے، جنت کی نعمتوں کے لیے دنیا کی جو تکلیفیں ہیں، یہ دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کو برداشت کر لو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن، یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ قید خانے میں آرام نہیں ہوتا، قید خانے میں سکون نہیں ہوتا، قید خانے میں خوشحالی نہیں ہوتی، بلکہ قید خانے میں تکلیفیں ہوتی ہیں، دکھ ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ برداشت کرنا چاہیے تاکہ جنت کے ہم مستحق ٹھہریں، اس کی نعمتوں کے مستحق ٹھہریں۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے دن نجات یہ ایمان، تقوی اور عمل صالح کی بنیاد پر ملے گی، نہ کہ دنیاوی عیش و عشرت اور اسی طریقے سے دنیاوی شان و شوکت کی بنیاد پر، بلکہ اللہ رب العالمین وہاں ایمان دیکھے گا، عمل صالح دیکھے گا، تقوی دیکھے گا۔ اسی بنا پر جو ہے انسان کو نجات ملے گی، جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ اور آخری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کی صفات کی قسم کھانا جائز ہے، جیسے وہ بندہ کہے گا کہ لا وعزتک، یعنی نہیں اے اللہ تیری عزت کی قسم، تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی صفات کی قسم کھانا جائز ہے، جیسے اس کی عزت، اس کی قدرت، اس کے جلال وغیرہ کی قسم کھانا، اس کی کبریائی کی قسم کھانا، اس کی عظمت کی قسم کھانا، یہ جائز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔